اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عالم الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله صلى الله عليه وسلم. لا نفی جنس کے اسم کی کتنی قسمیں ہیں، ہر قسم کا حکم کیا ہے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے بیان فرمایا کہ لا نفی جنس کا اسم کبھی مفرد ہوتا ہے، کبھی مضاف ہوتا ہے، کبھی مشبہ بالمضاف ہوتا ہے۔ مفرد اگر ہو تو نصب کی علامت پر اسے مبنی قرار دیا جاتا ہے، اور اگر مضاف ہو تو معرب منصوب ہوتا ہے، نصب کی علامت پر معرب ہوتا ہے، اور اگر شبیہ بالمضاف ہو تب بھی یہ معرب ہوتا ہے۔ اس کے بعد کبھی کبھی لا نفی جنس کے اسم کی صفت لائی جاتی ہے، اس صفت کی وجوہ بیان کی جا رہی ہیں، اس صفت کو لانے کی صورتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ لا نفی جنس کے اسم کی صفت مبنی ہوگی یا معرب ہوگی تو اس پر کیا اعراب آئے گا، مرفوع ہوگی وہ صفت یا منصوب ہوگی یا کیا ہوگی۔ اس سلسلے میں گفتگو کل شروع ہوئی تھی، تو یہ بیان کیا گیا تھا کہ اگر لا نفی جنس کا اسم مفرد ہو اور صفت بھی مفرد لائی گئی ہو، اور اسم اور صفت کے بیچ میں کوئی فاصل نہ ہو، دونوں متصل ہوں، ٹھیک نا، تو اس میں 3 صورتیں جائز ہیں۔ کتنی صورتیں؟ 3 صورتیں جائز ہیں۔ یہاں دیکھیے لا رجل ظریفا فی الدار، مثال میں ایک صورت بیان کر دی، لا رجل ظریفا فی الدار۔ تب جب 3 صورتیں جائز ہیں تو مثال میں لا رجل ظریفا فی الدار ہی کو پیش کیا انہوں نے۔ اس کو 3 طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، ایک تو یہی جو مکتوب ہے لا رجل ظریفا فی الدار، لا رجل ظریفا فی الدار، یوں بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اس کو، لا رجل ظریف فی الدار، یہ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب ظریفن پڑھیں گے تو کیوں، ظریفن پڑھیں گے تو کیوں، اور ظریفہ پڑھیں گے تو کیوں؟ 3 صورتیں روا ہیں صفت میں، لا نفی جنس کے اسم کی صفت میں 3 صورتیں روا ہیں۔ شرط یہ ہے کہ صفت مفرد ہو، موصوف و صفت کے بیچ میں کوئی فاصل نہ ہو۔ تو یہ مثال دے کر انہوں نے یہ گویا کہ اشارہ کیا کہ تینوں صورتوں میں یہ صورت زیادہ افضل و بہتر ہے، ٹھیک نا۔ اور وہ تینوں صورتیں کیا ہیں دیکھیے آپ، احدها النصب على محل اسم اللہ، النصب على محل اسم اللہ، لا کے اسم کے محل کا لحاظ کرتے ہوئے نصب دینا۔ پہلی صورت نصب دیا جائے، یعنی صفت کو منصوب قرار دیا جائے لا کے اسم کے محل کا لحاظ کرتے ہوئے۔ بھئی جو مطبوع ہے یعنی لا کا اسم یہی مطبوع ہے، اسی کی صفت لائی گئی ہے، یہی موصوف ہے، اور لا کا اسم کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ تو اسم گویا کی نصب کے مقام پر ہے، جب اسم نصب کے مقام پر ہے تو اس کی صفت جو لائیں گے وہ بھی کیا ہوگی؟ منصوب ہوگی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ موصوف چونکہ مبنی بر فتحہ ہے اس وجہ سے اس پر تنوین نہیں آ رہی ہے، لیکن اس کی صفت پر تنوین آئے گی، اس لیے لا رجل ظریفا فی الدار، یہ صورت پہلی صورت ہے اور یہی افضل ہے، اس لیے شروع ہی میں مثال میں یہی صورت اختیار کی انہوں نے، اور جب تینوں وجوہ بیان کی ہیں تو پہلی وجہ نصب کی بیان کر دی۔ تو اشارے بھی مؤلفین کے مصنفین کے کچھ اشارے ہوتے ہیں، ان اشاروں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ فَإِنَّهُ فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ بِلَا، بلہ نہیں ہے، بلہ ہمارے گھر پہ رکھا ہوا، جس کو چاہیے بتائیں کتنے بلے چاہیے، میں مفت میں دوں گا، 1 2 3 4، کوئی قیمت بلوں کی نہیں ہے۔ اب بلہ بھی نہیں ہے، بلہ تو آپ کو جنگل میں مل جائے گا، یہاں بلی تو مل جائے گی، بلہ نہیں ملے گا۔ یہ میں بطور مزاح کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ہی میں سے کچھ ایسے بچے ہیں یعنی مدرسے کے جو بہت غلط پڑھ دیتے ہیں، کچھ پڑھ دیتے ہیں، سمجھے آپ، صیغہ کیا پوری حقیقت چینج کر دیتے ہیں۔
ان کو شعور نہیں ہوتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ کوئی بعید نہیں کہ اگر ان میں سے کوئی بچہ یہاں موجود ہوتا تو وہ اس کو بلا یا بلّہ پڑھ لیتا، حالانکہ ہے کیا یہ بلا۔ فَإِنَّهُ فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ بلا، کیونکہ یہ لا کی وجہ سے نصب کے مقام پر ہے۔ کون؟ ارے لا کا اسم لا کی وجہ سے نصب کے مقام پر ہے۔ وَلَكِنَّهُ مَبْنِيٌّ، لیکن یہ مبنی ہے۔ اب آپ سوچو کہ فلم یہاں کہاں سے آ گیا، فلم یہاں کہاں سے آ گئی؟ وہی طلبہ فلم بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، فلم کو فلم، والارکان منہم، ارکان انہی لوگوں میں سے، کوئی بعید نہیں۔ ایسے طلبہ ہم لوگ کو مل رہے ہیں، ایسے تاریک اور اندھیرے دور میں ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ یہ دیکھو 2 سال سے دور کر رہا ہے، اب تک ایک بارے میں پڑھا ہوا ہے۔ اگر تم نے اس سال دور مکمل نہیں کیا تو رمضان کے بعد تمہاری پٹائی لگاؤں گا۔ بہرحال وَلَكِنَّهُ مَبْنِيٌّ فَلَمْ يَظْهَرْ فِيهِ إِعْرَابٌ، بول دو تھوڑی دیر بات ہے نا، گیا چلو ٹھیک بیٹھو۔ لیکن یہ مبنی ہے، لہذا اس میں اعراب ظاہر نہیں ہوا، لا رجلہ ہو گیا، لیکن اس کی جو صفت ہے اس میں تو اعراب ظاہر ہوگا نا، اس لیے فتقول، آپ کہیں گے لا رجل ظریفا فی الدار، یہ ایک صورت ہو گئی۔ والثانی الرفع، دوسری صورت رفع کی ہے، یعنی اس صفت کو مرفوع پڑھنا ہے۔ کیوں؟ علی مراعات محل لا مع اسمہا، لا مع الاسم کے محل کی رعایت کرتے ہوئے، لا مع الاسم کے محل کی گویا کہ لا اور اسم دونوں مرکب ہو کے کلمہ واحدہ ہیں، اور جب دونوں میں ترکیب کا لحاظ کیا تو یہ ابتدا کی وجہ سے مبتدا کے مقام پر ہو گئے، اور مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے۔ تو صرف اسم کا خیال کریں، آپ لا کو اس میں نہ جوڑیں، لا کو الگ کر کے صرف اسم کا خیال کریں، یہ سمجھ کر کہ یہ لا کا اسم ہے، یہ لا نفی جنس ہے، یہ اس کا اسم ہے، ترکیب کا لحاظ نہ رکھیں آپ، تو صفت ہوگی منصوب۔ اگر یہ خیال کریں کہ لا اپنے اسم سے مرکب ہو کر کلمہ واحدہ کے درجے میں ہو کر بالکل ابتدا میں ہے، ابتدا میں جو کلمہ ہوگا مبتدا ہوگا، لہذا اس کے مقام پر جب رکھیں گے مبتدا کے مقام پر تو یہ جو ظریف ہے یہ مرفوع ہوگا۔ کیا ہوگا؟ گویا کہ وہ مبتدا کی صفت ہے۔ کس کی صفت ہے؟ ہاں، اس لیے لا تنہا لا نہیں کہا ہے، لا مع اسمہا کہا انہوں نے۔ دوسری صورت رفع کی ہے، لا مع الاسم کے محل پر، محل کی رعایت کرتے ہوئے، لا مع الاسم کے محل کی رعایت کرتے ہوئے، یعنی لا کی اس کے محل کے ساتھ، لا کی اس کے اسم کے ساتھ، یعنی لا کے محل کی اس کے اسم کے ساتھ رعایت کرتے ہوئے، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہوگا۔ میں ترجمہ کر رہا ہوں لا مع الاسم کے محل کی رعایت کرتے ہوئے یا خیال کرتے ہوئے۔ فَإِنَّهُمَا فِي مَوْضِعِ رَفْعٍ بِالِابْتِدَاء، کیونکہ یہ دونوں مل ملا کے رفع کے مقام پر ہیں۔ کیوں؟ ابتدا کی وجہ سے۔ فتقول، تو آپ یوں کہیں گے لا رجل ظریف فی الدار، برفع ظریف، ظریف کے رفع کے ساتھ آپ لا رجل ظریف فی الدار کہیں گے۔ اب لا اور اسم دونوں کو ملا کر، یعنی لا اور رجل دونوں کو ملا کر رفع کے مقام پہ کیوں رکھا گیا ابتدا کی وجہ سے، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ وَإِنَّمَا كَانَتْ لَا مَعَ رَجُلٍ فِي مَوْضِعِ رَفْعٍ بِالِابْتِدَاءِ لِأَنَّ لَا قَدْ صَارَتْ بِالتَّرْكِيبِ مَعَ رَجُلٍ كَالشَّيْءِ الْوَاحِدِ، اور رجل کے ساتھ لا ابتدا کی وجہ سے رفع کے مقام پہ اسی لیے ہو گیا ہے کہ لا ترکیب کی وجہ سے، رجل کے ساتھ مرکب ہونے کی وجہ سے شیء واحد کی طرح ہو گیا۔ لا رجل کے ساتھ جب مرکب ہوا تو اس ترکیب کی وجہ سے وہ شیء واحد کی طرح ہو گیا۔ وقد علمت، اور آپ یہ جان چکے ہیں، ان الاسم المصدر به المخبر عنه حقه ان يرتفع بالابتداء، آپ یہ جان چکے ہیں کہ وہ اسم جس سے آغاز کیا گیا ہو اور جو مخبر عنہ ہو، اس کا حق یہ ہے کہ وہ ابتدا کی وجہ سے مرفوع ہو۔ جس اسم سے جملے کا آغاز کیا جائے، یعنی جس اسم کو مخبر عنہ بنایا جائے، اس کا حق یہ ہے کہ وہ ابتدا کی وجہ سے مرفوع ہو۔ تو لا مع الاسم ابتدا کی وجہ سے گویا کی مرفوع ہے، یعنی رفع کے مقام پر ہے۔ آپ اس محل کا جب خیال کریں گے آپ تو لا محالہ آپ کو ظریفن پڑھنا ہوگا۔ کیا پڑھنا ہوگا؟ ظریفن۔
والثالث الفتح، تیسری سورہ فتح کی ہے. فتقول لا رجل ظریفہ فی الدار، تو اب یوں کہیں گے لا رجل ظریفہ فی الدار، رجل کی طرح. جیسے رجل مبنی بر فتحہ ہے، تنوین نہیں ہے مبنی ہونے کی وجہ سے، اسی طرح ظریف بھی بغیر تنوین کے ظریفہ ہے. کہتے ہیں یہ صورت بھی جائز ہے. اب لا کے اسم کی صفت جب مفرد لائی گئی ہو، بیچ میں کوئی فاصل نہ ہو اور دونوں میں اتصال ہو، تو صفت کو منصوب پڑھ سکتے ہیں، مرفوع پڑھ سکتے ہیں، مفتوح پڑھ سکتے ہیں. کتنی صورتیں ہوں گئی؟ تین ہوں گئی. اب لا رجل ظریفہ فی الدار، اس کے جواز کی صورت کیا ہے؟ جائز تو ہے مگر بہت حق سے بہت بعید ہے، یہ دھتکارا ہوا ہے، دور دراز کی کوری ہے یہ. سمجھے؟ کہتے ہیں وہ ابعدها عن القیاس، اور یہ تینوں صورتوں میں قیاس سے سب سے بعید ہے. قیاس سے سب سے بعید ہے تینوں صورتوں میں. اب دیکھیے یہ ان تمام صورتوں میں قیاس سے سب سے بعید ہے. پہلی دونوں صورتیں قیاس کے بالکل مطابق ہیں، یہ قیاس سے بہت بعید ہے. فلہذا اخرت فی الذکر، اسی وجہ سے ہم نے اس کو ذکر میں بھی مؤخر کیا، چونکہ قیاس سے بہت بعید تھا تو ذکر میں بھی ہم نے اس کو بعید رکھا ہے، آخر میں ذکر کیا ہے. اور جائز ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. ایک تو قیاس سے بعید دو اس کی جہتیں ہیں، قیاس سے بعید ہے پھر بھی جائز ہے. جیسے طلاق، سمجھے؟ اب غزل مباحات، الطلاق اب غزل مباحات، طلاق انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے. اب غزل مباحات، مباح چیزوں میں سب سے غلیظ، سب سے گندا، گھٹیا، ناپاک عمل طلاق ہے، پھر بھی جائز ہے. بعض صورتوں میں جائز ہے. ووجہ بعدہ ہوا ان فتحہ علی الترکیب، اور اس کے بعید ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا فتحہ ترکیب کی بنیاد پر ہے، مرکب ماننے کی بنیاد پر ہے. اور تینوں کو ملا کے ایک کلمہ کر دیا ہے، اور تین کلمات کو مرکب کر کے ایک نہیں کیا جاتا. کلام عرب میں زیادہ سے زیادہ دو کلمے ہیں، ان کو مرکب کر کے ایک کلمہ مان لیا جاتا ہے. جیسے خمسۃ عشرہ، خمسۃ و عشرن ہے، تو ملا کے کیا کیا؟ خمسۃ عشرہ، مرکب بنائی بنا دیا. تو دو کلمات کو مرکب کرنا تو رائج ہے ابو بکر، تین کو مرکب کرنا زیادہ رائج نہیں، بہت مجبوری کی صورت میں رائج ہے. تو بعد کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ بعید قیاس سے بعید کیوں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فتحہ اس کا ترکیب کی بنیاد پر ہے. ظریفہ کا جو فتحہ ہے یہ ترکیب کی بنیاد پر ہے. وَهُمْ لَا يُرَكِّبُونَ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ وَيَجْعَلُونَهَا شَيْءًا وَاحِدًا، اور اہل عرب تین چیزوں کو مرکب کر کے شیء واحد قرار نہیں دیتے ہیں. تو استعمال کے خلاف ہے یہ، اس وجہ سے بعید ہے یہ. پھر بھی بعید ہونے کے باوجود جائز قرار دیا گیا ہے. جائز ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تعویل، تعویل کے ساتھ جائز قرار دیا گیا ہے. ووجہ جوازہ انہم قدروا ترکیب الموصوف وصفتہ اولا، اور اس کے جواز کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے، یعنی جائز قرار دینے والوں نے یا اہل عرب نے یا علماء نحو نے، اولا موصوف اور صفت کی ترکیب کو مقدر مانا. اولا موصوف اور اس کے صفت کی ترکیب کو، یعنی موصوف اور صفت کو پہلے مرکب مانا ہے. موصوف کیا ہے؟ رجل. صفت کیا ہے اس کی؟ ظریف. یہ دو کلمے ہو گئے، ان دونوں کو ملا کے مرکب کر دیا، ایک کلمے کی طرح کر دیا. اب ایک ہی کلمہ ہو گیا نا وہ. اب لا کو لیا، پھر لا کو اس ایک کلمے سے ملایا، تو دو کلموں کی ترکیب ہوئی، تین کلموں کی ترکیب ہوئی؟ دو ہی کلموں کی ترکیب ہوئی. یہ تعویل. اور اس کے جواز کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے، علماء نحو نے یا اہل عرب نے، موصوف اور اس کی صفت کی ترکیب کو اولا مقدر مانا، ثم ادخلوا علیہما لا بعد ان صارا کالاسم الواحد، اسم واحد ہو جانے کے بعد ان دونوں پر انہوں نے لا داخل کیا ہے. کیا داخل کیا؟ لا. تو گویا کہ دو ہی اسموں کی ترکیب ہوئی، تین اسموں کی ترکیب نہیں ہوئی. تو اس لیے لا رجل ظریفہ فی الدار کہنا درست ہے، اگرچہ بہتر نہیں ہے. جائز صورتوں میں سب سے نچلے درجے میں یہ صورت ہے، اور سب سے اعلیٰ درجے کی صورت کیا ہے؟ لا رجل ظریفاً منصوب پڑھنا. اس کے بعد نمبر 2 کس کا ہے؟ لا رجل ظریفن کا، اور تیسرا نمبر لا رجل ظریفہ کا، اور نیچے سے نمبر 1 پر ہے یہ. جیسے بعض طلبہ فیل ہو کر نمبر 1 پہ آتے ہیں، اندھوں میں کانا راجا،
جیسے جب میں پڑھتا تھا وارثیہ میں تو جماعت خامسہ میں ثانیہ میں تو جماعت خامسہ میں 5 بچے تھے. کتنے بچے تھے؟ جماعت خامسہ میں. اور میں تھا ثانیہ میں، میری جماعت میں 12-13 بچے تھے. ثانیہ پڑھ کے پھر جامعہ اشرفیہ آ گیا میں. تو اب 5 بچے فیل ہو گئے. جماعت خامسہ میں 5 بچے فیل ہو گئے. ان میں جو فیل ہونے میں نمبر 1 پر آئے تھے آج اپنے وقت کے مفتی ہیں، اپنے علاقے کے مفتی مانے جاتے ہیں. نام نہیں بتاؤں گا ان کا ورنہ چغلی میں آ جائے گا. چغلی کرنا جائز نہیں نام لے کر. ایسی عمومی بات کہی جا سکتی ہے، اور میری بات اب کہیں سر بھی نہیں کر سکتے ہیں. جب میں نے کسی کا نام ہی نہیں لیا تو کہاں سیٹ کریں گے آپ؟ تو جب فیل ہو گئے وہ، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ بھئی رزلٹ آ گیا، کیا حال ہے، کیا حال ہے آپ کا؟ بولے الحمدللہ فیل ہو کر نمبر 1 پر ہوں. پاس ہوتا نہ جانے کہاں پہنچ جاتا. جب میرا عالم یہ کہ فیل ہو کر بھی نمبر 1 پہ آیا ہوں تو پاس ہوتا نہ جانے کہاں پہنچ جاتا میں. سمجھے؟ تو اس کو بولتے ہیں اندھوں میں کانا. چل لوگ اندھے، ان میں ایک کانا ہو تو راجا کس کو بنائیں گے؟ اندھے کو بنائیں گے کانا. جو کانا ہوگا وہی راجا بنے گا. تو بہرحال یہاں یہی بات ہے کہ جائز تو ہے مگر سب سے نچلے درجے کی صورت ہے یہ. وَنَظِيرُ قَوْلُكَ، اور اس کی نظیر تمہارا یہ قول ہے، لا 15 عندنا، یعنی ہمارے پاس 15 نہیں ہے، یعنی 15 نہیں ہے. تو جیسے لا 15 میں جواز کا قول کیا گیا ہے، اور حالانکہ یہاں بھی ترکیب ہے، تو وجہ یہی ہے کہ 15 کو پہلے مرکب کیا، پھر لا کو اس کے ساتھ ملا کے مرکب کیا. ایسے یہاں ہے. المبحث الثالث، تیسری بحث، احوال اسمہا و خبرہا، اس لا کے اسم و خبر کے حالات. اس لا کے اسم اور اس کی خبر کے حالات. تو اب تک آپ نے اسم کے اقسام و احکام پڑھے ہیں. تو اگر اسم کی صفت لائی جائے تو اس کی حالت بھی پڑھ لی آپ نے. اب یہاں دیکھیے مزید گفتگو. وقد یحذف اسم اللہ النافیۃ للجنس، اور کبھی کبھی لا نفی جنس کا اسم محذوف ہوتا ہے، حذف کر دیا جاتا ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا، جیسے لا علیک، لا علیک یعنی لا باس علیک، یعنی لا باس، اور لا جناح علیک. جناح یعنی گناہ، تم پر کوئی حرج نہیں، تم پر کوئی گناہ نہیں. وذالک نادر، ایسا کم ہوتا ہے. تو یہاں اسم کو محذوف کیا گیا ہے، اور کبھی کبھی اسم کو محذوف کیا جاتا ہے، یعنی زیادہ تر اسم کو حذف نہیں کیا جاتا ہے، اسم کو برقرار رکھا جاتا ہے، بلکہ خبر کو زیادہ تر حذف کیا جاتا ہے. والخبر ان جہل وجب ذکرہ، اور خبر اگر مجہول ہو، غیر معروف ہو، یعنی اگر خبر ایسی ہو کہ اگر اس کا ذکر نہ کیا جائے تو سامع کا ذہن وہاں تک پہنچے گا ہی نہیں. خبر اتنی مجہول کہ سامع کا ذہن وہاں تک نہیں پہنچے گا، تو ایسی خبر کو ذکر کرنا واجب و ضروری ہے. کہ حدیث ہے، جیسے حدیث پاک میں آیا لا احد اغیر من اللہ، کوئی شخص بھی اللہ سے زیادہ غیرت مند نہیں ہے. اب یہاں شخص نہ کہے، کوئی بھی اللہ سے زیادہ غیرت مند نہیں ہے. اگر اغیر نہ ہو، لا احد من اللہ کہیں آپ، کوئی سمجھ پائے گا؟ نہیں. اس لیے یہاں ذکر کرنا ضروری ہے. لا احد من اللہ نہیں کہہ سکتے آپ، جائز نہیں. وَإِذَا عُلِمَ، اور جب خبر معلوم ہو، یعنی خبر ایسی معروف و مشہور ہو کہ اگر ذکر نہ کیا جائے تو انفاس جیسے لوگ بھی سمجھ جائیں کہ خبر کیا ہے. یہاں پر جی بول رہا ہے، دیکھو انفاس کیا بول رہا ہے، یہ جی بول رہا ہے، جی بول کے معلوم کیا کہنا چاہتا ہے. سمجھ لو کیسے کیسے دوست تمہارے ہیں. فحذفہ کثیر، تو اس کا حذف کثیر ہے، یعنی بکثرت اس کو حذف کر دیا جاتا ہے. تو لا کی خبر اگر معروف ہے، مشہور ہے، تو اکثر و بیشتر محذوف ہوتی ہے. جیسے لا باس، بہت کثرت کے ساتھ استعمال، لا باس یعنی لا باس علیک. ومنہ قولہ تعالی، اور اسی سے اللہ رب العزت کے قول بھی ہے، قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون. لا ضیر لا کا اسم ہے اور خبر محذوف ہے، یعنی لا ضیر علینا. ھذا عند اہل الحجاز، یہ اہل حجاز کی نظر میں ہے. اور بنو تمیم والطائیون من العرب، اور عرب کے قبیلے بنی تمیم کے لوگ اور قبیلہ طی کے لوگ، یلتزمون حذفہ اذا علم، اس کے حذف کو لازم کرتے ہیں جب معلوم ہو، یعنی خبر معلوم ہو تو حذف کو واجب قرار دیتے ہیں. اور اہل حجاز کا موقف یہ ہے کہ خبر معلوم اور مشہور ہو تو حذف واجب نہیں ہے، جائز ہے، اور بکثرت استعمال ہے، بکثرت. یہ تو ہو گئی گفتگو اسم کی. اب آئیے چلتے ہیں لا کی خبر کی بارگاہ میں. وَيَكُونُ خبر اللہ مفردن،
اور لا کی خبر مفرد ہوتی ہیں کبھی، یعنی لیس جملۃ ولا شبہہا، یعنی جملہ اور شبہ جملہ نہیں ہوتی۔ میں نے شاید آپ کو بتایا ہے کہ مفرد کبھی تثنیہ جمع کے بالمقابل بولا جاتا ہے، مفرد کبھی مضاف اور شبیہ بالمضاف کے بالمقابل بولا جاتا ہے، مفرد کبھی جملہ اور شبہ جملہ کے بالمقابل بولا جاتا ہے۔ یہاں جو مفرد ہے یہ جملہ اور شبہ جملہ کے بالمقابل ہے۔ جیسے حدیث پاک میں آیا لا فقر اشد من الجہل، جہالت سے بڑھ کر کوئی فقیری ہے ہی نہیں، جو جتنا بڑا جاہل اتنا بڑا فقیر۔ سمجھے آپ؟ اور سمجھے آپ ہندوستان کرلا کے سرزمین پر کتنے بڑے بڑے فقیر ہیں، سیٹھوں کے لباس میں کتنے بڑے بڑے فقیر ہیں۔ ولا مال اعز من العقل، عقل سے گنا قدر کوئی مال نہیں۔ اگر آپ کے پاس اللہ نے عقل دی ہے تو سب سے بڑی دولت آپ کے پاس ہے، اور دی ہے تبھی تو یہاں پڑھ رہے ہیں۔ عقل نہ ہوتی تو یہاں پڑھ رہے ہوتے آپ؟ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اس سے منظور بڑھانا تیرا۔ کہاں تم لوگ یاد نہیں کچھ؟ تو عقل سے بڑھ کر بھئی گنا قدر کوئی مال نہیں ہے۔ دنیا بھر کی دولت ہو، دنیا بھر کا مال ہو اور عقل ہی نہ ہو سرے سے، تو ایسا انسان جانوروں سے بدتر ہے۔ ولا وحشت اشد من العجب، اور تعجب تکبر سے شدید تر کوئی وحشت نہیں ہے۔ تکبر سے شدید یا تکبر سے سخت کوئی وحشت نہیں ہے۔ عجبن کا معنی خود پسندی، تکبر میں ہوں، میرے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا ہے، سب سے بڑا میں ہوں۔ یہ جو میں کہنے والے ہوتے ہیں نا، انا، تو ایسے لوگ وحشت میں ہوتے ہیں۔ لوگ ایسے لوگوں سے وحشت محسوس کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے لوگ بدکتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، سلام کلام کرنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ تو اس سے بڑی وحشت کیا ہوگی؟ بھوتوں سے چڑیلوں سے جتنا لوگ وحشت کھاتے ہیں اس سے زیادہ ایسے انسان سے لوگ وحشت کھاتے ہیں۔ وجملۃ فعلیۃ، یعنی یکون خبر لا جملۃ فعلیۃ، خبر لا کی خبر کبھی جملہ فعلیہ ہوتی ہے، کبھی مفرد ہوتی ہے، کبھی جملہ فعلیہ۔ جیسے لا رجل سوء یعاشر، کسی بھی برے انسان کی صحبت اختیار نہیں کی جاتی ہے۔ وجملۃ اسمیۃ، اور کبھی وہ خبر جملہ اسمیہ ہوتی۔ یعاشر دیکھیں جملہ فعلیہ ہے کہ نہیں ہے؟ لا وضیع نفس خلقہ محمود، کوئی کمینے نفس والا ایسا نہیں جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ کوئی وضیع النفس، گھٹیا دل والا، جس کا دل گھٹیا ہو، چھوٹا سا ہو، دل میں کمیندگی ہو، نحوست ہو، سمجھے آپ؟ وضیع رفیع کے بالمقابل، رفیع اونچے نفس والا، وضیع النفس گھٹیا نفس والا۔ کوئی گھٹیا نفس والا ایسا نہیں جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ کوئی ہو تو بتاؤ، ہے کیا کوئی؟ ابو بکر؟ کوئی نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کسی کو آپ گھٹیا سمجھ رہے ہوں اور وہ گھٹیا نہ ہو حقیقت میں اگر کوئی گھٹیا نفس والا ہو تو اس کے اخلاق اچھے ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ اچھے اخلاق، اچھے کردار سے انسان پہچانا جاتا ہے، اس لیے ہمیشہ اپنے اخلاق اچھے رکھیے۔ وشبہ جملۃ، اور لا کی خبر کبھی شبہ جملہ ہوتی ہے۔ بأن يكون محذوفا مدلولا عليه بظرف او مجرور بحرف جر يتعلقان به فيغنيان عنه۔ پڑھا دیں آپ کو، ہو جائے گا 45واں، 1 منٹ باقی ہے آپ کا۔ ہاں ترجمہ تو سننا ہے خالی تم کو، پڑھا دیجیے۔ اللہ کی خبر کبھی شبہ جملہ ہوتی ہے، نہ جملہ ہوتی ہے نہ مفرد بلکہ شبہ جملہ ہوتی ہے۔ کیسے؟ اس طور پر کہ وہ محذوف ہوتی ہے، محذوفاً، وہ خبر محذوف ہوتی ہے، مدلولاً علیہ بظرف او مجرور بحرف جر، جس پر ظرف یا مجرور بحرف الجر کے ذریعے دلالت کی جاتی ہے، یتعلقان به، جس سے دونوں متعلق ہوتے ہیں، فیغنیان عنہ، تو وہ دونوں اس سے یعنی اسی خبر سے بے نیاز کر دیتے ہیں۔ یعنی خبر کے مقام یا تو ظرف ہو جاتا ہے یا مجرور بحرف الجر ہو جاتا ہے، یہ دونوں خبر سے متعلق ہوتے ہیں، خبر محذوف ہوتی ہے، اور یہ دونوں اپنی موجودگی میں خبر سے بالکل بے نیاز کر دیتے ہیں۔ کہ حدیث، جیسے حدیث پاک میں آیا لا عقل کالتدبیر، تدبیر کی طرح کوئی عقل نہیں ہے، یعنی لا عقل ثابت کالتدبیر، تدبیر کی طرح کوئی عقل نہیں ہے۔ یہاں کا تدبیر جار مجرور ہے کہ نہیں ہے؟ جی یہ اپنے متعلق سے مل کر لا کی خبر، تو خبر یہاں محذوف ہے۔ ولا ورع کالکف، اور کف کی طرح، روک لینے کی طرح کوئی تقوی نہیں ہے۔ زبان کو روک لینا، ہاتھوں کو روک لینا سب سے بڑا تقوی ہے۔ ولا حسب کحسن الخلق،
حسن خلق کی طرح، اچھے اخلاق کی طرح کوئی حسب و نسب نہیں ہے۔ وہ حدیث، اور جیسے یہ حدیث پاک، لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا ایمان نہیں جس کے پاس امانت نہ ہو، یعنی لا امانت ثابتۃ لہ، ٹھیک نا؟ تو لہو یہاں خبر ہے، لا کی خبر کیا ہے؟ لہو، یعنی خبر کے قائم مقام ہے، چونکہ یہ جار مجرور سے مل کر ایک متعلق ہے ایک متعلق سے جو یہاں محذوف ہے، وہی خبر ہے۔ ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس کا دین نہیں جس کے پاس کوئی عہد نہیں، جو عہد کی پاسداری نہ کرے، اس کے پاس سرے سے دین ہی نہیں۔ یہاں بھی لا کا اسم عہدہ ہے اور لا کی خبر محذوف ہے، سمجھے آپ؟ وہ اسی خبر محذوف پر لہو دلالت کر رہا ہے، فہمتم؟